السلام علیکم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے 177 تک پڑھا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر. آج 178 اور 78 سے پڑھیں گے. اس آیت کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہے اس بات کو بیان کر کر اسلام پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے. اسلام کی سزائیں کہا جاتا ہے کہ وحشیانہ سزائیں ہیں. قتل کا بدلہ قتل ہے. کہا کہ کسی کی جان لے لینا, کسی کو قتل کر دینا, ان سزاؤں کو لوگ وحشیانہ اور ظالمانہ سزائیں کہتے ہیں. اور سادہ لوگ جو بیچارے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں, جنہیں اسلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی, وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں پروپیگنڈا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. انسان جس بات کو سنتا ہے اور اسی کو جب وہ سنتا رہتا ہے تو وہ بات اسے سچ لگنے لگتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک جھوٹ کو اگر بار بار سنا جائے تو جھوٹ بھی سچ محسوس ہونے لگتا ہے. یہ پروپیگنڈا بھی بہت سارے لوگوں کے درمیان گردش کرتا رہتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واقعی اسلام کی یہ سزائیں درست نہیں ہیں. وہ زبان سے تو نہیں کہتے, لیکن دل میں ان کے بھی یہ خلش ہوتی ہے کہ یہ اسلام کا یہ معاملہ اچھا نہیں. یہ جو سزائیں ہیں اسے وہ صحیح نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن منہ سے کہہ نہیں پاتے. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں یا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں, ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں بلکہ عادلانہ ہیں, عدل پر قائم ہیں. بلکہ عدل سے بھی بڑھ کر میں تو یہ کہوں گا کہ رحمت پر قائم ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ابھی ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. تو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں جو اسلوب اور جو نقطہ اور جو قانون بیان کیا ہے وہ وحشیانہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ عدل بھی نہیں بلکہ وہ رحمت ہے. عدل یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اس کا حق دے دینا, یہ عدل ہوتا ہے. لیکن ان سزاؤں میں رحمت ہے. کیسے رحمت ہے ابھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں. خطاب ہم سب سے, جو بھی اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ سب مخاطب ہیں. کتبہ لکھ دیا گیا. کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھ دیا گیا. کتبہ کتابت سے ہے, کتابت لکھنے کو کہتے ہیں. تو اس کا معنی عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ فرض کر دیا گیا. جیسے کہا نا لکھ دیا گیا, لازم کر دیا گیا, ضروری کر دیا گیا. کتبہ کا مطلب فرض کر دیا گیا, لازم کر دیا گیا. یہی الفاظ رمضان کے لیے بھی استعمال ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آگے آئے گی انشاءاللہ 3-4 آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے. کتبہ کا مطلب ہے لکھ دیا گیا, لازم کر دیا گیا, فرض کر دیا گیا, ضروری کر دیا. علیکم تم پر, القصاص برابر کا بدلہ لینا, قصاص لینا لکھ دیا گیا. فی القتل مقتولوں میں. پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. فی القتل قتل میں. اب قصاص تو چاہے ایک پر ہوگا جس نے قتل کیا یا جو قتل ہوا اس کے ورثہ, سب مسلمان کے ساتھ میں شریک نہیں ہوتے.
سب مسلمانوں کا تو کردار نہیں ہوتا بظاہر. تو یہ بات کہے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا. مطلب ہم سب ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کیا ہے. اب کس بارے میں فرض کیا ہے؟ فی القتل، قتل کے بارے میں. جب کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ قاتل ہوتا ہے، اور جو قتل ہو جاتا ہے وہ مقتول ہوتا ہے. اب یہ دو گروہ ہو گئے، ایک قاتل اور ایک مقتول. میں عام آدمی ہوں، سادہ سا آدمی ہوں. اب میں کس کا ساتھ لوں گا، قاتل کا یا مقتول کا؟ مجھے کس کا ساتھ لینا چاہیے؟ اخلاق، کردار، معاملات، معاشرت، دین کو ایک طرف رکھ کر سوچتے ہیں، اسلام کی بات نہیں کرتے. ایک سادہ سا انسان، عام آدمی کس کا ساتھ دے گا؟ ایک قتل کرنے والا ہے اور ایک قتل ہونے والا ہے، ایک قاتل اور ایک مقتول ہے. ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ قاتل کا نہیں دینا چاہیے نا، کیونکہ اس نے تو قتل کیا. ہمیں مقتول کا ساتھ دینا چاہیے. مقتول کا ساتھ کیسے دیں گے؟ وہ تو قتل ہو گیا. مقتول کا ساتھ ایسے دیں گے کہ جس شخص نے اسے قتل کیا ہے اسے سزا دینا، اس نے اس کے ساتھ جاتا ہے. یہ ہے نا اخلاقیات. اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ اب آپ قاتل کا ساتھ دیں یا مقتول کا؟ اگر ہم کہیں گے کہ یہ سزائیں وحشیانہ ہیں تو کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ قاتل کا. ہم قاتل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ تو نے صحیح کیا، تجھے سزا نہیں ملنی چاہیے، بھلے 100 قتل کر، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو اخلاقیات کے بھی خلاف ہے. اسلام نے ہر ایک کو قتل کرنے کا نہیں کہا. اسلام نے سزا اسی کی رکھی جس نے قتل کیا ہے. جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے، اسی کے لیے سزا رکھی، اسی کے لیے قصاص رکھا. اور ہم سب پر فرض کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، تم سب پر لکھ دیا گیا. اب اگر میرے پاس کوئی قاتل آ جائے، چھپ جائے، قتل کر آئے، مجھے پتا ہے کہ چھپ گیا، اب میں کہوں گا نہیں اسے چھپا لو کہ ورنہ مارا جائے گا، تو میں گناہ گار ہوں. قصاص مجھ پر بھی تھا نا، میں بھی ایمان والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی فرض کیا. میرے لیے جائز نہیں کہ میں کسی قاتل کو چھپاؤں، اسے پناہ دوں. اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ اس جرم کی بے قدری ہو، لوگ اس جرم کے اندر ملوث نہ ہوں. تو اب اسلام مقتول کا ساتھ دے رہا ہے. اب بتائیے اس میں کون سی وحشت والی بات ہے، کون سی اس میں درندگی والی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو بولیں گے ظالمانہ بات ہے؟ یہ تو مظلومانہ بات ہے. اگر دو شخص لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو مار رہا ہو، جو پٹ رہا ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، جو مار رہا اس کا ساتھ دینا چاہیے، جس کو مارا جا رہا اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یہاں پہلا نقطہ یہ سمجھیں کہ اسلام نے مقتول کا ساتھ دیا ہے. ٹھیک فرمایا الحر بالحر، آزاد بدلے آزاد میں. اگر کسی آزاد نے کسی کو قتل کیا ہے تو جواب میں آزاد ہی قتل ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ میرے پاس 10 غلام ہیں، قتل تو میں نے کیا ہے، میں اپنے بدلے کسی غلام کو دے دوں کہ یہ مارا جائے. نہیں، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی اس کی سزا کو بھگتے گا. آزاد ہی وہ سزا بھگتے گا، کوئی اور اس کی سزا نہیں بھگتے گا. الحر بالحر والعبد بالعبد، اور غلام بدلے غلام کے. اور اگر کسی غلام نے قتل کیا ہے تو وہ غلام ہی مارا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور کو مار دیا جائے. والانثى بالانثى، اور عورت بدلے عورت کے. اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو ایسا نہیں ہوگا عورت کو چھوڑ دیا جائے کہ اس نے گھر سنبھالنا ہے، ورنہ گھر کون سنبھالے گا، کسی اور کو اس کے بدلے قتل کر دیا جائے. نہیں، جس نے قتل کیا ہے سزا اسی کو ملے گی. یہ اسلام کا قانون ہے. ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے قتل کیا، باپ نہیں ملا، بیٹے کو اٹھا کر لے گئے، بھائی کو اٹھا کر لے گئے. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام عدل والی اور رحمت والی بات کر رہا ہے کہ جو جرم کر رہا ہے پکڑا وہی جائے گا، اس کے بدلے کوئی اور نہیں، اس کی بیوی بھی نہیں، بیوی کا شوہر بھی نہیں، باپ کے بدلے بیٹا بھی نہیں، بیٹے کے بدلے باپ بھی نہیں.
اچھا، اب یہ تو ہے، یہاں رک کر ایک بات سمجھیں. ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا ہے، اب اس کے بدلے قاتل کو قتل کیا جائے گا، یہ قانون ہے اسلام کا. لیکن یہ سزا ریاست دیتی ہے، حکمران دیتے ہیں، قاضی دیتے ہیں، ہر شخص نہیں دیتا. قصاص والا معاملہ میں اور آپ نہیں کر سکتے، حکمران کریں گے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، اختیار ہے، جو اولی الامر ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جو دین کو نافذ کر سکتے ہیں، وہ کریں گے. اب مجرم کو سزا دینی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے. اگر صرف اتنی بات ہوتی نا، صرف اتنی سی بات، تو یقین جانیے یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وحشتناک سزائیں نہیں ہے، کیونکہ اسلام اسی کو مارنے کو کہہ رہا ہے نا جس نے قتل کیا. یہ تو اچھی بات ہے، اسے جرم کی اسے سزا دی جائے. لیکن اگلی جو باتیں بیان کی یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ باتیں معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا درس دے رہا ہے. اللہ ہمارا فمن عفی لہ، پھر جو شخص کے معاف کر دیا گیا، لہو اسے، من اخیہ، اس کے بھائی، ولی مقتول کی طرف سے. اور اگر کسی کو معاف کر دیا گیا، کسی نے قتل تو کیا ہے، معاف کس نے کیا؟ من اخیہ، اس کے بھائی نے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا انداز دیکھیں، اس لفظ پر غور کریں. جس نے قتل کیا وہ مقتول، وہ قاتل ہے نا. اب جس کو قتل کیا گیا وہ مقتول ہے، بات سمجھیے گا. اب مرنے والے کے جو وارث ہیں، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی کا مجھے بدلہ چاہیے، قصاص چاہیے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ، اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے. بھائی کس کو کہا؟ قاتل کو. قرآن کا انداز دیکھیں. قرآن کہتا ہے اگر وہ اپنے بھائی کو معاف کر دے. جب دو شخصوں میں لڑائی ہوتی ہے نا، صلح کرانے والا کہتا ہے کوئی بات نہیں، بھائی ہے تو واپس کر. بھائی کہہ کر محبت ظاہر کی جاتی ہے، دشمنی ظاہر نہیں کی جاتی. قرآن نے قصاص کی بات تو کی، لیکن ساتھ یہ شرط رکھ دی کہ اگر وہ معاف کر دیں. کون معاف کر دیں؟ مقتول کے ورثاء. کسی اور کے پاس حق نہیں ہے معاف کرنے کا کہ میں معاف کر دوں یا آپ معاف کر دیں یا فلاں معاف کر دیں. وہ معاف کرتے ہیں، اور کس انداز میں معاف کر دیں؟ اپنے بھائی کو معاف کر دیں. مسلمان ہے نا، قاتل مسلمان بھی تو ہو سکتا ہے. اب مسلمان سے قتل ہو گیا، غلطی ہو گئی، چلو وہ نادم ہے، اب آپ اپنے بھائی کو معاف کر دیں. شیئن، کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنی ہے دستور کے موافق. اگر وہ معاف کر دے پھر اسے بھی معاف کر دو، پھر کوئی سزا نہیں. دیکھیں قاتل کو معاف کرنے کی ترغیب کس طریقے سے دلائی گئی کہ اگر وہ معاف کر دیتا ہے، اس کے ورثاء خوشی سے معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیا جائے. اسلام نے معاف کرنے کی ترغیب دلائی ہے. وَاعْفُوا وَاقْرَبُوا لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. معاف کرنا تقویٰ ہے، کمزوری نہیں ہے. ہمارے یہاں تو سمجھا جاتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے بزدلی ہے. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے کہ انسان نیت اچھی ہو کہ اللہ کی وجہ سے معاف کر. اچھا، دوسری صورت تو یہ ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. لوگ بتاتے ہیں کہ اسلام نے یہ صورت بھی رکھی ہے کہ آپ قاتل کو، آپ مقتول کو معاف کر دو، اس نے قتل کیا اور اسے معاف کر دو. اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تیسری صورت ایک اور ہے، فرمایا وَآدَاءٌ، اور ادا کرنا ہے، الیہ، اس کی طرف سے، بے احسان، اچھائی کے ساتھ. تیسری صورت یہ ہے کہ اس کی دیت، اس کا دیت ادا کر دی جائے. دیت کیا ہوتی ہے؟ رقم ادا کر دی جائے، جسے مال کہتے ہیں نا. اب وہ قصاص میں قتل ہوگا، تین صورتیں ہیں. قصاص میں قتل ہوگا، دیت میں رقم ادا ہوگی، اور تیسری صورت معاف کر دیا جائے. وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. قرآن نے ان سزاؤں کو بتلایا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دے کہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے. اچھا، دیت کتنی ہو اور دیت دینی کیسی؟ وَأَدَاءٌ، اور اسے ادا کرنا ہے. کیسے؟ الیہ، اس کی طرف، مقتول کے ورثاء کی طرف.
کیسے؟ بھی احسان کے ساتھ۔ احسان کیا ہوتا ہے کہ حق سے زیادہ دینا، بڑائی کر کر تکبر کر کر نہیں دینا کہ غریب امیر آدمی کا بندہ تھا مارنے والا، غریب آدمی مر گیا تو اس کے پاس تو پیسہ ہے وہ دے رہا ہے لیکن کبر جتا کر دے رہا ہے، اور لوگ بھی کہتے کہ لو جی انہوں نے تو دیکھ لے لی، اپنے مردے بیچ دیے، اپنی میت کی قیمت لے لی۔ نہیں، اللہ نے اسے ہمارے لیے جائز قرار دیا۔ یہ تو ایک دیت کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ رکھا ہے، اور دیت ہے کتنی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اسلام میں دیت کتنی۔ اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ دیت کتنی ہے اسلام میں، بنیادی سی بات ہے، تو ہم سے اس مسئلے کا سوال کر لے، ہمیں نہیں معلوم کہ اسلام میں دیت کتنی۔ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب جو تھے، انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، ذبح کروں گا۔ عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی۔ اچھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے یہاں 10 بیٹے ہو گئے، 10 بیٹے ہو گئے، یعنی نبی علیہ السلام کے جو والد تھے یہ 10 بھائی ہیں۔ اب عبد المطلب انہوں نے جو قرآن اندازی کی کہ کس بیٹے کو ذبح کرے، جب نام نکلا تو عبداللہ کا نکلا، رسول اللہ کے والد کا۔ عبد المطلب ان کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، کہتے تھے نہیں میں اسے ذبح نہیں کرنا، اور منت بھی پوری کرنا تھی انہیں، مشرکین منت کا بڑا خیال کرتے تھے کہ منت پوری کرنی ہے، اور کرنی بھی چاہیے جائز اگر منت ہو، اس طرح کی منتیں نہیں، یہ تو غلط منتیں ہیں۔ ایک بہرحال وہ لوگ اسلام سے قبل کی بات تھی۔ پھر ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے، اس عورت نے ایک مشورہ دیا، انہیں کہا کہ آپ ایسا کرو، 2 پرچیاں ڈالو، ایک پر لکھو اونٹ اور دوسری پر لکھو عبداللہ، پھر پرچی اٹھاؤ، اگر اونٹ نکلے تو اونٹ ذبح کر دینا، اور اگر پرچی پہ عبداللہ کا نام آئے تو اونٹ بڑھا دینا، پھر لکھنا 2 اونٹ، پھر 3 اونٹ، پھر 4 اونٹ، 5 اونٹ، 10 اونٹ۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، پرچی ڈالی، اٹھائی تو لکھا، نکلا عبداللہ، پھر اونٹ بڑھا دیے، 2 کیے، 5 کیے، 10 کیے، 50 کیے، پرچی اٹھاتے ہر پرچی میں عبداللہ ہی نکلتا، حتیٰ کہ جب پرچی پہ انہوں نے لکھا 100 اونٹ اور دوسری پر لکھا عبداللہ، پھر پرچی اٹھائی تو 100 اونٹ کی پرچی تھی، انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ ذبح کیے۔ اس واقعے کے بعد عرب کے اندر دیت کا معاملہ پہلے سے موجود تھا، انہوں نے پھر یہ آرڈر جاری کیا مکے والوں نے کہ اب اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو دیت میں 100 اونٹ دے گا، 100 اونٹ کا معاوضہ بنانا کہ بیٹے عبداللہ۔ پھر اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو دیت میں 100 اونٹ دیے گئے، 100 اونٹ کی قیمت۔ اب یہ نہیں کہ آپ قربانی کا اونٹ دیکھیں، قربانی کا جانور تو ویسے ہی مہنگا ملتا ہے، ویسے نارمل اونٹ لینے جائیں گے تو 30-40 ہزار میں بھی آپ کو مل جائے گا، تو 30-40 لاکھ روپیہ بنے گا دیت کے اعتبار سے۔ لیکن ہمارے یہاں کے معاملات، امیر مانتا ہے تو وہ دیت دے دیتا ہے، غریب مانتا تو پھنس جاتا ہے، وہ دیت دینے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اسلام نے یہ رسم رکھی ہے، یہ معاملہ رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے ان الفاظ میں کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک اسماعیل اور ایک عبداللہ کو بھی ذبیح کہا گیا، ان کو بھی ذبح کرنا تھا لیکن 100 اونٹ ان کا فدیہ بنا۔ تو اب اسلام کے اس آرڈر میں، اس حکم میں بتائیں کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں کی کہ جو بہت ہولناک سزائیں ہیں، بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، ظالمانہ سزائیں ہیں، کیا ہے اس ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ ساری بات کہ اسلام نے معافی کا بھی حق رکھا ہے، تو یہ تو رحمت ہے، سارا معافی یہ تو رحمت ہے نا، اور دیت دینی بھی تو احسان کے ساتھ کہ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ رب کی طرف سے تخفیف ہے، کیا ہے؟ ورحمہ، اور رحمت ہے، یہ دیت دینا، معاف کر دینا، یہ رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو جس کام کو اللہ رحمت دے رہا ہے، آج ہمارے سامنے اس کو وحشیانہ نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمیں چونکہ علم نہیں ہے،
ہم سمجھتے ہیں واقعی یہ سزائیں تو درست ہیں. اب آگے انشاءاللہ وہ بات بھی آئے گی کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور قاتل کی توبہ کا طریقہ وہ اپنے مقام پر آئے گی، یہ باتیں آگے نہیں آئیں گی. لیکن جتنی بات یہاں ہے اس کو ہم سمجھیں. یہ تخفیف ہے، یعنی تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی کر دینا اللہ کی طرف سے، اور رحمت ہے. فمن یعتد بعد ذلک، پھر جس شخص نے زیادتی کی اس کے بعد فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. جس نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کس کو کہا گیا ہے؟ اہل ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی دردناک عذاب کی وعید قرآن نے بتلائی ہے. ہم یہ سمجھیں کہ نہیں ہم تو بس جو مرضی کرتے رہے صرف جنتی ہی ہیں. اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کریں گے اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، قصاص میں حیات نہیں زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچو. قصاص میں زندگی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ قصاص لینے میں تو ایک انسان کی اور جان چلی جائے گی، اسے تو مارا جائے گا. قرآن یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی. دیکھیں، اگر ایک شخص کسی کو قتل کرتا ہے اور اس قاتل کو سب کے سامنے قتل کر دیا جائے، 250-300 کا مجمع ہو، 2-4 ہزار کا مجمع ہو، اور قاتل کو سزا دی جائے، حکومت سزا دے، سب کے سامنے کسی قاتل کو قتل کر دیا جائے، جتنے دیکھنے والے ہوں گے نا وہ بھی کبھی بھی کوئی قتل نہیں کرے، سب ڈر جائیں. جتنے دیکھنے والے ہوں گے نا سب ڈر جائیں گے، کبھی کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. تو یہ ہے زندگی. اگر قاتل کو سزا دے دی جائے گی تو معاشرے سے قتل ختم ہو جائے گا، پھر قاتل نہیں بنیں گے، مقتول نہیں ہوں گے، قاتل نہیں بنیں گے تو تمہیں زندگی ملے گی. جو تمہاری زندگی چھینی جا رہی تھی وہ ختم ہو گئی. آج آپ دیکھتے ہیں روز اخبار اٹھا دیں کتنے قتل ہو گئے. صحابہ کی 23 سالہ زندگی میں آپ کو شاید ہی کوئی واقعہ ملے کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، جنگوں کے علاوہ، جہاد اور جنگوں کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ وہاں پتہ تھا کہ قصاص میں زندگی ہے، قتل کریں گے تو قتل ہونا پڑے. قصاص میں زندگی. اب سمجھ میں آئی بات کہ اگر قتل کر دیا جائے قاتل کو، معاشرے سے قتل ہونا بند ہو جائیں گے، اور یہی زندگی ہے. یہ مضمون یہاں مکمل ہوا. اب آگے اگلا مضمون ہے، وہ ہے وصیت کے بارے میں. کہ انسان وصیت کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں. انسان کے پاس جو مال ہے، جب انسان مال چھوڑ کر مرتا ہے تو کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا دے دینا، تو وہ وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. اس آیت میں اگرچہ والدین کے لیے وصیت ہے لیکن یہ حکم منسوخ ہو گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے سے ہم نے پڑھی تھی پچھلے دنوں یہ بات، مانن سب ملایا دینا کہ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. تو یہ حکم بظاہر منسوخ ہے وارث کی وصیت کے لیے، باقی حکم قائم ہے اپنی جگہ پر. اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کو، یا دادا یہ چاہتا ہے میرے پوتے کو، لوگ کہتے ہیں نا پوتا وارث نہیں ہے، اس پہ بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یتیم ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا، اس پوتے کی وراثت ہی نہیں. اسلام پوتے کی وراثت تو نہیں، لیکن دادا کو اختیار ہے کہ اس کو وارث بنا جائے، جتنا چاہے دے جائے، 1/3 میں سے جتنا چاہے دے دے. بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیوی کو نہیں دے سکتا، لیکن پوتے کو دادا جتنا چاہے دے سکتا ہے. مال کا تیسرا حصہ چاہے وہ دے سکتا ہے، جتنا اسے حق دیا جائے. اب وہ وصیت کرنا چاہے، کوئی وصیت لکھوانا چاہے، حدیث میں آتے ہیں اس پر 1 رات یا 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کی وصیت لکھی بھی نہ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی وصیت لکھوا دیں تو لکھوا دینی چاہیے. اگر کوئی نہیں لکھوانا چاہتا تو کوئی حرج والی بات ہے. وصیت لکھوانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لکھوانا چاہے تو وہ لکھوا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. لیکن وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں.
اور جس کو لکھوانا ہے وہ فوراً لکھوائے، پھر انتظار نہ کرے، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، وصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مال کے اعتبار سے۔ مال کے اعتبار سے آپ وارث کے لیے تو نہیں لکھوا سکتے۔ وارث کون ہوتا ہے؟ بیوی، بیٹا، بیٹی، ماں باپ، یہ ورثہ ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں لکھی جا سکتی، کیونکہ حدیث میں لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ باقی پوتا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو غریب ہے، آپ اس کو چاہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد اسے کچھ مال دیا جائے، وصیت لکھوا دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے وصیت کا۔ دوسری وصیت احکامات کی ہے، مال کی نہیں ہے۔ مطلب ایک دادا کہتا ہے کہ میری یہ پوتی ہے، اس کا نکاح میری نواسے سے کر دیا جائے۔ اب دادا نے وصیت کر دی، اب دادا کا تو انتقال ہو گیا، اب وصیت میں اگر کوئی شرعی چیز حائل نہیں ہے تو نکاح کر دیں۔ لیکن اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں اور وہ ایگری نہیں اس نکاح میں، پھر زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے انشاءاللہ یہی بات ہم پڑھیں گے کہ اگر وصیت اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کی ہو یا حدوں کو کراس کرنے والی، تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے، اور اگر وصیت جائز امور پہ ہو اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر مثلاً کسی نے کہا کہ میرے مال میں سے مسجد بنا دینا، یا میرے اس بیٹے کو، میرے اس پوتے کو عالم بنوانا یا حافظ بنوانا، تو ایسی وصیتوں پر پھر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کتبہ، لکھ دیا گیا، یہاں بھی وہی لفظ ہے، کتبہ یعنی فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حضر آنے لگے، احدکم الموت تمہارے ایک کو موت، ان طرح اگر وہ چھوڑے جا رہا ہے، خیرہ مال، للوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے واسطے، اگر کوئی مال چھوڑ رہا ہے تو اسے والدین کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔ یہ حکم منسوخ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کا چھٹا حصہ رکھا ہے، والدین کا چھٹا حصہ اللہ نے فکس کر دیا، پہلے نہیں تھا فکس، پہلے جو چاہے لکھوا دیتا بچہ کہ اگر میں پہلے مر جاؤں تو میرے مال میں سے میرے باپ کو اتنا ملے گا، اب نہیں کر سکتا ہوں، اب اللہ نے فکس کر دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں کہ چھٹا حصہ ماں باپ کا ہے، للوالدین والاقربین، اور قرابت داروں کے، قرابت دار رشتہ داروں کے لیے وصیت ابھی بھی کی جا سکتی ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، نیکی کے معاملات، گناہ کی کوئی وصیت نہیں، معروف کہتے ہیں نیکی کو، حقاً یہ حق ہے، علی المتقین اوپر متقینوں کے، یہ متقین پر حق ہے، جو متقین ہیں تقوی والے ہیں ان پر حق ہے، اگر وہ لکھوانا چاہتے ہیں تو لکھ کر رکھ لیں۔ فمن بدلہ، پھر جو شخص بدلہ اس وصیت کو بدل دے، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وہ اسے سن چکا۔ اچھا، بسا اوقات وصیت لکھی نہیں جاتی، گھر کا کوئی بڑا یا بوڑھا سب کے بیچ میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اسے تو سنا جاتا ہے نا، ما سمعہ، جو سن لیا۔ اگر وصیت سن لی تو سننے والے پر بھی لازم ہے کہ اس وصیت کو پورا کرے۔ اب وہ یہ کہ نہیں یہ لکھا ہوا تو نہیں ہے، لکھا ہوا دکھاؤ، قرآن نے سننے کی بھی بات کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر حقوق العباد کے معاملات، یہ حقوق العباد کے معاملات ہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے آپس کے معاملات ہیں کہ باپ بیٹا، رشتہ دار، چچا بھائی، بھتیجا، ماموں بھانجا، یہ آپس کے معاملات ہیں۔ اگر ہم نے سن لیا ہے تو ہمیں اس کی گواہی دینی چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ فَإِنَّمَا اسْمُهُ، تو صرف اس کا گناہ، عَلَى الَّذِينَ، اوپر انہی لوگوں پہ ہے، يُبَدِّلُونَهُ، جو بدلیں گے اس کو، جنہوں نے وصیت بدل دی وہ گناہ گار ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے یہاں تو معاملہ ہی بڑا عجیب ہے نا، ایک بیٹا باپ کے مرنے کے بعد ایک پیپر دکھاتا ہے، باپ کی زندگی میں سائن کروا لیتا ہے دھوکے سے یا چکنی چپڑی باتوں سے، بولتا ہے تمہارا تو کچھ نہیں، بھائیوں اور بہنوں کو بولتا ہے باپ نے تو سارا میرے نام کر دیا تھا۔ ایسی وصیت باطل ہوتی ہے۔ اور وصیت اگر رشتہ داروں کے متعلق باپ نے کی ہے، بھانجے بھتیجے یا پوتے اور نواسے کے متعلق، اب ہم کہ نہیں جی ہم تو اسے نہیں دیں گے، ہم نے سنا تو تھا، ہم بولے لکھا ہوا نہیں ہے، ہم بولے نہیں ہم اسے نہیں دیں گے، تو اس کو بدلنا یہ بھی قرآن نے کہا، فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ،
وصیت کو بدلنا بھی گناہ ہے، اسے چھپانا اور تبدیل کر دینا۔ تبدیل کر دینا یہ نہیں کہ اس کا انکار کر دینا کہ نہیں ایسی کوئی وصیت ہی نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب آگے بات آ رہی جو ہم نے شروع میں بیان کی تھی، فمن خاف من موص، پھر جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے کی طرف سے۔ اب وصیت کرنے والے نے تو وصیت کر دی، کس چیز کا خوف کرے؟ جنفن، حق تلفی کا، کہ اس نے ایسی وصیت کر دی کہ میرا سارا مال مدرسے میں دے دینا، مسجد پہ دے دینا، اولاد بیچاری بھوکی پیاسی رہ گئی، ایسی وصیت بھی باطل ہے۔ ماں مر گئی اور کہا کہ میرا یہ گھر تھا، مسجد کو دے دینا، اب اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے وارث تھے، کسی کو کچھ نہیں مل رہا، یہ حق تلفی ہے نا کہ آپ نے زندگی میں تو دیا نہیں، دینا تھا تو اپنی زندگی میں دیتے۔ زندگی میں اسلام نے آپ کو نہیں روکا تھا، مرنے کے بعد آپ کو کہ یہ سارا اللہ کے لیے، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو وارثوں کا ہے، تو جو وارثوں کا ہے اس پر آپ کا حق ہی نہیں، حق تلفی کا آپ کو حق نہیں ہے۔ دوسرا جنافن کیا ہے؟ جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ کوئی ایسی وصیت کر دے کہ اس کا نکاح اس سے کرنا، اب وہ بڑے ہوئے ان کے ذہن نہیں ملتے، ہم بولے نہیں جی زبردستی کرنا ہی ہے، نہیں، یہ تو ایک دوسرے کا حق ہے، اسے رائٹ ہے کہ اسے ایکسیپٹ کرے یا رد کر دے، اب وہ نہیں ایکسیپٹ کرتا، اس کا ذہن نہیں ملتا اس سے، اس کی حق تلفی ہوگی۔ اگر حق تلفی ہو رہی ہے اور اس من یا گناہ کا، یا کوئی ایسی وصیت ہے جو گناہ کی ہے، اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مزار پہ چادر چڑھا دینا، تو شرکیہ وصیت تھی، تو ایسی وصیت اس کو پورا کرنا درست نہیں، بلکہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پھر وہ اصلاح کرا دے ان کے درمیان، اس وصیت کو درست کرے، اس وصیت کو بدلے، وہ اصلاح والی بات ہے، کسی کی حق تلفی والی بات نہ کرے۔ فلا اسم علیہ، اب اس پر کوئی گناہ نہیں، اس نے وصیت کو بدل دیا، اس وصیت پر عمل نہیں کیا کیونکہ کسی کی حق تلفی ہو رہی تھی، اب اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو زیادتی نہیں کرنی، بولو جی میرے باپ نے کہا تھا میں تو ایسا کروں گا ہی نہیں، باپ کی وصیت باطل ہے، آپ کو کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، دونوں بڑے اہم نقطے ہیں، قصاص کا بھی اور وصیت کا بھی۔ اگر تھوڑی سی مشکل بات تھی لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ، میں دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں۔ قصاص کی 3 صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ جیت لے کر چھوڑ دیا جائے، تیسری صورت یہ ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے، یہ سب سے بہترین صورت ہے، اور اپنے بھائی کو معاف کر دو، قرآن نے بھائی کا لفظ بیان کیا، تو یہ قصاص کا طریقہ ہے۔ اب دوسری صورت وصیت کی ہے، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، مال کے اندر رشتہ داروں کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، وہ رشتہ دار جو وارث نہیں ہے، بھانجا، بھتیجا، ماموں، چچا یا پوتا، نواسا، اسے آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور تہائی مال تک کی وصیت کی جا سکتی ہے، پورے مال کی بھی نہیں۔ آپ کے پاس مثلا 9 لاکھ روپے آپ چھوڑ کر مر رہے ہیں تو 3 لاکھ تک کی وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، ایک لمٹ شریعت نے رکھی ہے، اور پھر جو وصیت کی جائے اسے پورا کرنا چاہیے، مال کے علاوہ اگر دیگر دوسرے کاموں کی وصیت کی اسے بھی پورا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وصیت گناہ کی ہے تو اسے کبھی بھی پورا نہیں کرنا، یا وصیت میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کی حق تلفی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ وصیت بھی پوری نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو شخص وصیت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ لکھ کر رکھ لے یا لوگوں کے سامنے اسے سنا دے تاکہ لوگ گواہ رہیں۔ یہ تھا خلاصہ آج کی اس بات کا، ان آیات کا۔ کوئی اشکال یا بات ذہن میں ہے تو پوچھ لیں۔ مطلب اگر کسی عورت کے بدلے عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے، عورت کے بدلے عورت ہی قتل ہو۔ مثلا قاتل عورت ہے تو اس کے جواب عورت نے مرد کو قتل کیا ہے، قاتل کون ہے؟ عورت، تو عورت قاتل ہے تو عورت ہی قتل
جسے کہا جائے کہ حماد کے بدلے حماد، بس حماد کے بدلے حماد ہی چاہیے، عورت کے بدلے عورت چاہیے، مرد کے بدلے مرد چاہیے، آزاد کے بدلے آزاد چاہیے، غلام کے بدلے غلام چاہیے، یعنی کہ جو قاتل ہے وہی چاہیے، کوئی اور نہیں چاہیے۔ تکرار کی گئی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو وہ آزاد ہی قتل ہوگا، تب بھی آزاد قتل۔ قاتل جو قتل ہوا نا اس کی تو بات ہی نہیں ہوگی، یہاں بات قاتل کی ہوگی، وہ تو مقتول ہو گیا۔ وہ اصل میں بات اس پیرائے میں رہے گی کہ آزاد کے بدلے آزاد، یعنی آزاد نے قتل کیا ہے، قاتل آزاد ہے، ایک آزاد شخص تھا، غلام نہیں ہے، اس نے قتل کیا ہے، تو اب قتل کے بدلے وہی قتل ہوگا جو آزاد تھا، وہی شخص جو آزاد ہے وہی قتل ہوگا۔ عورت نے قتل کیا تو وہی عورت قتل ہوگی جس عورت نے قتل کیا۔ نہیں، ایسے نہیں کہ عورت قتل ہوئی ہے تو اس کے بدلے کسی عورت کو قتل کیا جائے، ان معنوں میں نہیں یہ لفظ، ان معنوں میں کہ عورت کے بدلے قاتل کی بات ہے۔ اگر قاتل عورت ہے تو وہ عورت ہی کے ساتھ میں قتل ہوگی۔ امیر بھی تب چھوٹے گا جب دیت لینے والا راضی ہو۔ نہیں وہ بھی کم زیادہ ابھی دیت جو آپ نے بتائی تھی سو اب بھی وہی ہے، پھر وہی لاگو ہے۔ اچھا علیہ السلام اب یہ لاگو ہے۔ آپ کو کہے کہ ہم مجھے لاکھ والا چاہیے تو 1 کروڑ بن جائے گا، اونٹ 25,000 والا ہوگا تو 25,000 بن جائے گا، مال ان کی قیمت دی جائے گی۔ اگر جو معاف کر دے وہ سب سے اچھا ہے، وہ کوئی دن اس پر کوئی وہ نہیں ہے، پھر معاف کر دیں۔ وارثوں کو وصیت نہیں ہے، وارثوں کو وصیت وہ نہیں ہے کہ ان کو تو ابھی وراثت بڑھنے والی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہم ان کے بتلا دیے نا کہ بیٹے کا یہ، بیٹی کا یہ، ماں کا یہ، باپ کا یہ، بیوی کا یہ، شوہر کا یہ، ان وارثوں کے حق اللہ نے خود بتا دیے۔ وہ تو سیاسی معاملہ ہے، تو حکمران جو ہے حاکم وقت جو ہے وہ قصاص ہی دے گا۔ ایسے تو کوئی بھی کافر کسی مسلمان کو مار دے وہ کہیں کہ میں دیت دیتا ہوں۔ نہیں وہ کلالہ ہوتا ہے، اس کا بھی قرآن میں سورہ نساء میں آئے گا جس کا کوئی بھی نہیں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، قریب ترین مرد رشتہ دار کو دیا جائے گا۔ ایسا ایک واقعہ رسول اللہ کے دور میں ہوا تھا، آپ نے اس کے ماموں کو وہ وراثت دی تھی، جو قریب ترین مرد، نہیں پھر جتنے ماموں ہوں گے یا چچا ہوں گے جو قریب ترین مرد رشتہ دار ہوں گے ان میں تقسیم ہو گئے۔ اگر مثلاً 2 ماموں ہیں تو دونوں میں تقسیم ہو گئے، اگر ایک ہی ماموں تو اگر ماموں سے پہلے چچا ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوگا اس میں تقسیم ہوگا۔ انتقال ہونے کے بعد گم شدہ ہے، ابھی تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے نا، رہنے دیں۔ ایسے نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے معاملات نہیں ہوں گے، جو ان کے رشتہ دار ہیں نا، جو مرد رشتہ دار ہیں اس کا حق ہوگا ان کے مرنے کے بعد، بھائی، بھتیجا، بھانجا، وہ اولاد رشتہ دار ان کو ملے گا۔ ان کو اصل میں ہم دینا نہیں چاہتے، ہم رشتہ داروں کو دینا نہیں چاہتے نا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں جس کی بیٹیاں ہوں نا، صرف بیٹیاں ہوں، اس کی وراثت بھی صرف بیٹیوں میں نہیں جاتی، اس کی وراثت بھی اس کے رشتہ داروں میں بھی جاتی ہے، اور قریب ترین مرد رشتہ داروں میں تم دینا نہیں چاہتے، تم زندگی میں ہی ہیر پھیر کر لیں، اور یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ سورہ نساء میں بھی یہ باتیں ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے، لیکن کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک
ان لا الہ أشهد أن لا إله الا انت إلا أنت استغفرک واتوب الیک